نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت سے باقی نبی میں ہدیہ درود السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا نبی السلام علیکم یا رسول السلام علیکم یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما محترم سامعین، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اس دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلیٰ و ارفعات جنہ دی شان وچ اللہ فرماؤندا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم اور اللہ فرماؤندا ہے کہ ایمان والےوں میں تہاڈے سے احسان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اینا سارا کچھ کہہ کے بھی نہ گیا، اللہ دا دل ہجے اپنے محبوب دیاں صفتاں بیان کر کے تے بھریا نہیں، پھر فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جو آیا مبارکہ میں لے کے آیا ہوں آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ فرمایا جبریل اللہ جانتا ہے، تو اگر حبیب فرما دینا جی اللہ جانتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیجیے گا جی کہ رسول اللہ نہیں جانتے۔ ابھی آج میرا موضوع نہیں ہے، کبھی میں عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا علم سکھائے۔ یہ تو ایک کائنات ہے ہماری، اس طرح کی اللہ نے تو 7 کائنات بنائی ہیں، تو جہاں جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی اللہ رب العالمین ہے وہاں پہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا جی کہ ورفعنا لک ذکرک، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرْتُ ذَكِرْتَ مَعِي، یعنی حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ میں آپ کا ذکر ہوگا۔ ایسی شانوں والے حبیب کی ایک ہوتا ہے جی محبوب،
تو عرض کر دوں جی محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی حد نہیں ہو جاتی جی، محبت کی حد ہو جاتی ہے۔ یعنی چلے میں اور واضح کر کے کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی شخص انتہائی غصے میں ہو، اللہ کریم نا جی پاک ہے، وہ حلم والا ہے، اللہ کو غصہ نہیں آتا جی، کیونکہ وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ کو جب بھی آئے اگر تو جلال آتا ہے، غصہ اللہ کو نہیں آتا، اور یہ کمزور انسانوں کی شناخت ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر وہ غصے میں باولا ہو رہا ہو، یعنی اس کے غصے کی یہ حالت ہو، تو ایسے میں اگر کسی شخص کو وہ دیکھ لے اور اس کا غصہ جو ہے یعنی ایسی سخت حالت میں وہ محبت میں بدل جائے، اس کی وہ طبیعت جو ہے وہ محبت میں آ جائے، پیار میں آ جائے، تو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ یہ حبیب کی شان یہ ہے، اور چونکہ کائنات میں نہ تو اللہ کی کوئی مثال کائنات میں اور نہ اللہ کے حبیب کی مثال ہے۔ حبیب کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ روز حشر نہ کسی نبی کی جرت نہ ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ نبی کو اس کی مرضی کے بغیر موت نہیں آتی۔ سن لیں بھائی کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی منشا نہ ہو، اللہ کریم فرشتے کو بھیجتا ہے، جب نبی قبول کرتا ہے تو پھر موت وارد ہوتی ہے، ورنہ نبی کو موت اس کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ یہ انعامات ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا نا جی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ نبی کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جب تک نبی پسند نہ کرے اس وقت تک موت اس کو نہیں آتی۔ تو حبیب رب العالمین حشر کے روز میں تو تمام انبیاء کے پاس لوگ گزارش کریں گے کہ ہماری سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کوئی نبی یہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس دن یہ جو مقام محمود ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کو حبیب رب العالمین ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس روز آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے ہی حساب شروع ہوگا، اور اللہ کا جلال جو ہے جو یہ رحمت میں بدلے گا نا جی، اللہ کا جو جلال ہے وہ محبت میں آئے گا، رحمت میں آئے گا، تو اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہی ہوگی۔ اس کو حبیب کہتے ہیں جی۔ لے جی تو اب آگے چلتے ہوئے جو میں نے قرآن کریم کی سورۃ الاعلیٰ کی ایک مختصر سی آیت جو ہے 14 نمبر یہ آیت ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے خود کو پاک کر دیا۔ جی میں مختصر باتیں کروں گا، مقصد بات سمجھانا ہوگا۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورۃ 3 کہ میں نے انسان کو بڑی عمدہ ترکیب سے بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو سب گھٹیا سے گھٹیا کر دیا، یعنی پھر اس کے جیسا ناقص کوئی نہ رہا، اس سے برا کوئی نہ رہا۔ وہ جس کو بنایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرما رہے ہیں جس کو میں نے سب عمدہ ترین ترکیب سے بنایا تھا، تو اس کو پھر کیا کیا، سب گھٹیا سے گھٹیا کر دیا، اسفل ترین، اسفل سافلین، یعنی اس سے اسفل کوئی نہ رہا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اللہ کریم انسان کو خلق کرنے میں مختلف جو حالتیں اللہ کریم نے بتائی ہیں، سورہ طارق میں ذکر ہوا، کبھی فرمایا کہ یہ مٹی کے خلاصے سے بنا ہے، اسی طرح اس کے مختلف حوالوں سے بتاتے ہوئے پھر انسان کو خلق کر دیا نا جی جب، تو اب اس کے لیے دو راستے پیدا ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ اگر تو یہ خود کو پاک کر لیتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی اگر یہ خود کو پاک کر لے تو فلاح پا گیا، اور اگر اس نے خود کو پاک نہ کیا تو پھر یہ نامراد ہو گیا۔ اللہ کریم نے یہ چیز یہاں پہ بات ایک سمجھنے والی ہے جی کہ اور پاکیزگی ہمیں کیسے حاصل ہو، جو بات جاننے والے ہمارے
کہ پاکیزگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ پاکیزگی کا ایک طریقہ تو یہ ہے جی کہ جو اللہ کریم نے ہم پہ رحمت فرمائی، ایک حد تک انسان پاک ہو جاتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے نا جی، تو وہ کفر شرک الحاد سے پاک ہو گیا۔ جب اس نے محمد رسول اللہ کہا اور حضور کی ختم نبوت پہ یقین لے آیا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو اس نے مان لیا، تسلیم کر لیا، تو یہاں پہ اسے طہارت کا ایک مقام حاصل ہو گیا۔ کیا کہ وہ نجاست سے، کفر کی نجاست سے پاک ہو کر تو کہاں پہ آ گیا؟ وہ جی اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن ابھی وہ صاحب ایمان نہیں ہوا۔ صاحب ایمان مومن ابھی نہیں وہ بنا۔ تو مومن کب بنے گا؟ مومن اس وقت بنے گا کہ جب تک میرے نبی، میرے اور آپ کے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز سے بڑھ کر مجھے نہ چاہے گا، مجھ سے محبت نہ کرے گا، اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ واضح ہوگا کہ حضور سے محبت عین ایمان ہے۔ تو جب ہم حضور سے محبت کریں اگر، تو پھر جہاں جہاں پہ بھی جو بھی حضور سے محبت رکھتا ہے، جو جس کو بھی حضور نے کسی بھی طرح کا کوئی شرف بخشا، تو پھر بندہ اس سے محبت کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، کوئی محبوب وہی ہوتا ہے کہ جس کی ہر ادا سے، جس کے ہر تعلق سے محبت ہو۔ تو گرامی حضرات، یہ اللہ کا یہاں تک فضل اگر کسی شخص پہ ہو گیا، تو اس کے بعد میں اللہ کریم نے ہمیں کچھ آسانیاں بخش دی۔ قرآن کریم میں انسان کی نا جی 3-4 جگہ پہ مثالیں ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، مجھے یاد آ گیا کہ آج میرے بھائی سندھو صاحب نے ایک ویڈیو سینڈ کی، تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ، حالانکہ ادھر میں مسئلہ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بیٹھے تو ہم اپنی اصلاح کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سنی جو ہے نا جی، یہ مطلب قرآن کو ڈینائی کر رہا ہے۔ میرا بھائی، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ سنی ہے یا نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے اس بات کو، لیکن میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ جو ویڈیو بنائی ہے نا جی جس نے بھی، اور جو باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، یہ اللہ کریم معاف فرمائے، یہ سراسر گستاخ کی ہیں۔ کیسے کر کے ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جی، ہم بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے لیے بات ایک ہی جان لینا کافی ہوتی ہے۔ اگر اللہ ایمان عطا کر دے نا جی، تو ایک بات جان لینا کافی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں داخل ہوں گا۔ جان لیا جی آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تک حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی بھی شخص، ان جتنا بھی واسطے میں آنے والے لوگ ہیں، نہ تو کوئی عورت بدکار تھی اور نہ ہی کوئی مرد بدکار تھا، سب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک تھے۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں مجھے، کیا کوئی کافر شخص پاک ہو سکتا ہے؟ جی بتائیں، کوئی بھائی کہہ سکتا ہے؟ بھائی جب کوئی شخص کافر جو پاک ہو ہی نہیں سکتا، کافر تو پاک نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کے لیے ایک بات بتا دو جی، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ مسلمان تھے، اسلام اس وقت اس حالت میں تھا، یہ نہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہی تھے۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کے وقت میں وہ مسلمان تھے، اسی طرح ہر نبی کے وقت میں جس نے ان کو مان لیا وہ مسلمان تھا، اس وقت اسلام اس حالت میں تھا، آج اس میں۔ تو جب بھی جہاں سے بھی، یعنی جو بھی حضور کے آباء و اجداد میں سے جو بھی مرد تھا وہ پاک تھا، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھا، اور جو بھی عورت تھی، جو بھی کوئی محترم خاتون آئی وہ بھی پاک تھی، اس لیے کہ وہ بھی صاحب ایمان تھی۔ جب رسول اللہ نے ایک بات صاف لفظوں میں فرما دی ہے کہ میں پاک رحموں سے، یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں داخل ہوتا ہوا آیا ہوں، تو پھر یہ بات ختم ہوگی جی ہمارے نزدیک کہ ہم، اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے نزدیک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہو، اور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، میں سمجھتا ہوں یہ محسن کائنات ہے۔ اور حضرت ابو طالب، بعض لوگ کہتے ہیں، میں اللہ معاف فرمائے، مولا علی کے والد کے بارے میں کہ یہ جی صاحب ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے بات بتائیں، وہ یار جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عرصہ تک پرورش کی، حفاظت کی، اس سے بڑا صاحب ایمان اور کون ہے بھائی؟
آج ہم لوگ جنہوں نے دین کے لیے کیا ہی کچھ نہیں. بات پتہ کیا بھائی، جہالت کی بات ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. امام مالک نا جی، یہ کوئی کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ قریب 1200 سال کی بات ہے. تو آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، ان کا نام تھا جی امام ابن قاسم. تو وہ بولتے ہیں جی کہ میں امام مالک سے 20 سال پڑھا جی. میں نے امام مالک سے 20 سال پڑھا. اور یہ روایت کی ہے جی امام شارانی نے، حدیث نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث نہیں ہے، نہ یہ قرآن. کسی معاملے کو بیان کرنے والا اس کو راوی بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے امام مالک سے 20 سال علم پڑھا، تو انہوں نے 18 سال مجھے ادب سکھایا، اور باقی آخری کے 2 سال میں مجھے علم سکھایا. جب ہم نے ادب اگر نہیں نہ سیکھا جی، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اگر آج یوٹیوب پہ یا کسی بھی فورم پہ یہ جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے ساتھ، یہ علم کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. علم کیا سکھاتا ہے انسان کو؟ اپنی پہچان کر، اپنے اللہ کی پہچان کر. میں بات کرنا چاہوں گا کہ علم کا مقصد کیا ہے. پر کیا ایک آدمی 20 سال 50 سال اس نے پڑھا، تو اگر پڑھ کے اس کے دل میں محبت رسول پیدا نہ ہوئی، صحابہ کرام کا ادب پیدا نہ ہوا، اہل بیت کا ادب پیدا نہ ہوا. اب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ، اللہ معاف فرمائے، کوئی تو اب صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں کر رہا ہے. بھئی اللہ کے بندو، آپ نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، ہماری گردن میں کون سا سریا ہے کہ ہم جو یہ تکبر کریں؟ جن کو اللہ نے عزت دیا ہم تو ساتھ دکھاتے ہیں بھائی کہ جس کو اللہ نے عزت دی، ٹھیک ہے مولا، ہم مانتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ کے علم نے ادب آپ کو نہیں سکھایا، آپ نے گالی گلوچ کو دین بنا لیا، یا اس طرح کے دوسرے معاملات، معاشرے کو آپ نے تفرقوں میں بانٹ دیا، آپ فرقوں میں پڑ گئے، اور بجائے یہ کہ اللہ کا وعدہ فرمانا جی وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک عالم اگر وہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو اگر یہ آپ پھر سمجھ لیں کہ آیا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے یا دین کے ٹکڑے کر رہا ہے وہ بندہ. تو یہی میں کسی کو کریٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے جی. اور صاحب خیال بھائی، کسی کو کریٹیسائز کرنا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ، دین اللہ کا ہے نا جی، اور اللہ کے رسول کا ہے. ہم تو کیا کر سکتے ہیں جی کہ مطلب جیسے انہوں نے فرما لیا، ہم نے اس کو صرف بیان کر سکتے ہیں. اس میں ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں. میری یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ دین کے خادم بننا ہے ہم نے دین کے ٹھیکے داری نہیں. ٹھیکے دار تو یا رسول اللہ ہے یا اللہ ہے جن کا دین ہے. ہمیں یہی ہے کہ جی. تو قرآن کریم میں چند چیزوں کی اللہ کریم نے وضاحت فرما دی. اب غالباً 53 نمبر آیت بنتی ہے جی، 13واں پارہ ہے سورہ یوسف میں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی انسان کی نفس کی ایک حالت یہ ہے کہ وہ نفس امارہ میں ہے. نفس امارہ کبھی بھی بلائی کی بات وہ کرتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اللہ معاف فرمائے کہ بعض لوگ گناہ کیا، یعنی شراب پی یا کچھ دیگر معاملہ کیا، تو بازار میں آ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ نفس امارہ کی نشانی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہ پہ فخر کرے. تو دوسرا سورہ جو قیامہ ہے، یعنی قیامت والی صورت ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو یہاں پہ اللہ نے قسم جو ہے وہ دی ہے نفس لوامہ کی. لوامہ کا مطلب ہوتا ہے جی ملامت کرنے والا، کہ بندے سے باسیت انسان کو غلطی ہوگی تو پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کی فرمان برداری کر لی، تابع داری اس کی کر لی. یہ جی دوسری شکل کے بعد اب تیسری شکل جو ہے وہ بیان ہوئی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لحم گوشت کو کہتے ہیں جی، اور مالہما یہ جو گوشت کے قیمہ ہوتا ہے. تو یہ تیسری شکل ہے، لیکن اس میں ابھی بھی فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. یعنی یہ کہ اس میں تقوی ہے لیکن ابھی برائی بھی ہے. تو یہ بالکل پاک ابھی نہیں ہوا. دونوں چیزوں میں کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی اس سے ہو سکتی ہے. لیکن چوتھی جگہ پہ جب آتے ہیں نا جب، تو وہاں پہ آ کے ذکر کیا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان.
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا۔ کیا جی؟ اس کے بندوں میں داخل ہو جا۔ انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہو۔ یہ جو ہے نا جی مطلب کسی انسان کے لیے یہ حقیقت یہ ہے جی پیر شیر بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ بننا جو ہے نا جی مشکل ترین مرحلہ یہ ہے۔ اور جو جعلی لوگ ہوتے ہیں نا جی، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میں ایک ناقص آدمی ہوں، اگر میرے پاس کوئی بندہ آ جائے نا جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو میں کسی کو بیعت نہیں کروں گا۔ پتہ کیوں نہیں کروں گا؟ اس کی ایک وجہ ہے، او بھائی جب مجھے میری جنت کی گارنٹی نہیں ملی تو میں دوسرے کسی کا کیسے اس کو مریض کر لوں گا؟ کہ کیا مقصد ہے اس بات کے لیے؟ لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے دین میں ایک تماشا تھا، وہ جو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے مت۔ ہندل صاحب بطور خاص آپ کے لیے گزارش کرنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں جی میراث میں ملی ہے انہی مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے مت۔ تو وہ جو بڑے تھے وہ کیسے تھے؟ وہ ان میں ایک عقاب والی صفات تھی، تو اب یہ پیچھے زاغ آتے کہتے ہیں جی کبے کو، یعنی کبا کیا کرتا؟ مردار کھاتا ہے۔ تو وہ جو خود محنت کر کے حلال روزی کھانے والا تھا اس کی جگہ پہ مردار کھانے والا آ گیا۔ یہ بات ہے جی اصل میں، اور دین کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اور جگہ جگہ پہ بتا دیا کہ صادق لوگ اور اللہ قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ تو یہ بھی ہے کہ فرما دیا کہ جب الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، وہ رحمان ہے اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ اگر یار مجھے خبر نہیں ہوگی تو میں کسی دوسرے کو خبر دوں گا کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم تزکیہ نفس چاہتا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ کسی اس کے پاس بیٹھے، جیسے سورہ المائدہ میں ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون۔ یہ میرے پاس ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو اب مولا کو نا تھوڑا اس میں آپ نے فیل کیا کہہ لیا، اور زمین پہ ٹھوکر ماری اور فرمایا اس کو کہ دیکھ ہمارے گھر کے ارد گرد دیکھ۔ اب انہوں نے روایت کیا اس واقعے کو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جدھر بھی دیکھا نا جی، دیواریں دیکھی تو سونے کی، تو دروازے دیکھے تو گھر کا سارا سامان ہی سونے کا۔ تو وہ کہتے ہیں جی پھر مولا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہمارا فاقہ جو ہے نا یہ اضطراری نہیں ہے، مجبوری والا نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ ہمارا جو فاقہ ہے نا یہ اختیاری ہے۔ کہ اس کی ایک مثال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے کہ اگر آپ پسند کریں تو 2 پہاڑ سونے کے ساتھ چلے، خرچ کریں، آپ کام نہیں ہوں گے۔ تو آقا نے قبول فرمائے جی؟ نہیں فرمائے۔ یہ بس صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، تو جب اس سے اور حدیث ہے، پختہ ترین حدیث ہے جس کو ہر ایک نے مانا کہ یہ درست ہے، فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ تو مالک ہے نا جی کائنات کے، کہ اللہ نے ان کو ملکیت دی، تو کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی یہ جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی، یعنی ان کو کسی کاٹھ میں بلایا نہیں جاتا، ان کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو بلایا جائے، اور اگر وہ آ جائیں تو پھر ان کی عزت کوئی نہیں کی جاتی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ہرگز ان کی قسم کو واپس نہیں کرتا، اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا۔ تو اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، یہ سمجھے کہ جو بھی انسان ہے نا جس کائنات میں، کسی کو میرا بھائی حقیر نہ جانے، اپنی پہچان کرنے کے لیے کیا ہم نے انسانیت سیکھی، ہم میں عاجزی پیدا ہوئی، کیا ہم نے انسانوں کو اپنے سے گھٹیا تو نہیں سمجھنا شروع کیا؟ اگر ہم میں انسانیت پیدا ہوئی، ہم میں عاجزی پیدا ہوئی، تکبر ہم میں جو ہے وہ نہیں جڑ پکڑ سکا، اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع رہا،
تو یہ یقین کر لیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ اس کو کامیاب ضرور کر دیتا ہے۔ یہی ہے جی انسان کی، جی شکریہ، انسان کی تمام عمر کا حاصل یہی ہے، تمام علم کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی پہچان کر سکے۔ اگر پہچان کرے گا، یہی ہوتا ہے جی، مرشد اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس قابل کر دے، اس کی روح صاف ہو کر کے اس کو ایک نوری بچے کی شکل دے کر کے، چلے میں بہت زیادہ نہیں اس معاملے کو بول سکتا، بس یہ ہے کہ اس کی روح پا کر کے تو وہ بارگاہ نبوی میں جانے کے قابل ہو جائے۔ آج بھی 9 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لگتی ہے، اور جو لوگ ادھر جاتے ہیں نا جی، وہ جانے آنے والے، یہ داتا اور یہ مطلب جو بھی القابات ہیں، یہ گنج بخش، یہ ادھر سے ملتے ہیں۔ بندہ ہے، یہ اب وہ شہنشاہ ہے نا جی، تو شہنشاہ کی مرضی ہے، وہ چاہے سیال صاحب کو جس چیز سے نواز دے، میرے جیسے ناقص کو نواز دے، جس کو بھی چاہے، شہنشاہ ہے نا جی۔ کہ قاسم نعمت ربی کون ہے؟ اللہ تو عطا کرنے والا ہے نا جی، تو قاسم کون ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے تو حبیب رب العالمین ہے نا جی۔ فرمایا نا کہ واللہ یوتی انما انا قاسم، اور اللہ عطا کردہ ونڈنا محمد رسول اللہ۔ تو ابھی یہ آخر میں کہنا چاہوں گا جی کہ وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور تاجدار بریلی شریف فرماتے ہیں جی، احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ کہ یہ ساری ہماری، اللہ کو ہماری نماز سے کچھ فرق پڑنے والا ہے جی؟ کوئی نہیں پڑنے والا۔ اللہ کو جو بھی روزے رکھ لے گا تو اللہ کو کیا، اللہ کو اناج کی کمی ہے؟ یہ بھائی سارا کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ یہ نماز بھی اس لیے رکھی ہے، ورنہ بھئی اللہ کی خدا کی خدائی میں کوئی بڑائی ہوتی ہے جی نماز پڑھنے سے؟ اگر سارے انسان نہ نماز پڑھیں تو اللہ کی قدرت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ اچھا سارے انسان نماز پڑھیں تو اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ بس بات اتنی ہے کہ یہ ساری جو معاملہ ہے وہ اصل میں کسی شاعر نے کہا جی کہ بات اصل یوں ہی ہے کہ بس حبیب کی جو اس دن شان دکھائی جانی ہے نا جی روزے عشر میں، کہ ساری دنیا ایک طرف ہے تو صرف اللہ کے حبیب ہی کی بلے بلے تو اس دن آقا کی ہوگی نا جی۔ کہ اور دیکھیں میں آپ سے چلیں، اب آقا کا ذکر ہے، اگر زیادہ بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں۔ اور صاحب ایک ایسی بات ہے کہ اس دن جب تمام انبیاء سے لوگ سفارش کر کے تھک جائیں گے نا جی، کوئی نہیں حامی پڑے گا، تو پھر آپ کی سفارش سے جب حساب شروع کا تو اس دن جو لوگ حضور کو ساری عمر نہیں نہ مانتے رہے، حتیٰ کہ کفار جو ہیں وہ بھی اس دن آپ کی جو ہے وہ شان بیان کریں گے اور آپ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کریں گے۔ یعنی جیسے ہم کسی کے لیے نعرے لگاتے ہیں تو وہ لوگ اس وقت حضور کی شان میں نعرے لگائیں گے کہ آپ کی سفارش کی بنا پر ہمارا اللہ نے حساب شروع کر دیا۔ تو یہ ساری شانیں محبوبی تو نہیں کی دکھائی جانی نا۔